جی عزیز دوستو السلام علیکم۔ آج ہم پریم چند کے ایک بڑے ہی مشہور و معروف افسانے دنیا کا سب سے انمول رتن کے حوالے سے بات چیت کریں گے اور اس کی کہانی کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ گزارش ہے کہ ویڈیو کو یہیں پہ لائک کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ دوستو، دنیا کا سب سے انمول رتن جو کہ پریم چند کا ایک یادگار افسانہ ہے اور اس کا اسلوب بڑا داستانوی قسم کا ہے، اور اس افسانے کے ذریعے دراصل پریم چند نے قوم کی آزادی اور ہندوستانی عوام کو جو ہے وہ وطن سے محبت اور آزادی کی طرف راغب کرنے کا جذبہ جو ہے وہ ابھارنے کی کوشش کی ہے۔ افسانے کا ایک مرکزی کردار دل فگار ہے، جو کہ اپنی معشوقہ جس کا نام دل فریب ہے، اس کے عشق میں اس قدر جو ہے وہ بے چین ہے، بے قرار ہے کہ وہ ایک درخت کے نیچے اس کی جدائی میں آنسو بہاتا ہے، لیکن اس کی جو معشوقہ ہے دل فریب، وہ اسے اپنا سچا عاشق ماننے کے لیے اس کے سامنے ایک تجویز پیش کرتی ہے اور کہتی ہے، اگر تو میرا سچا عاشق ہے تو جا دنیا کی سب سے بیش بہا شے لے کر میرے دربار میں آ، تب میں تجھے اپنی غلامی میں قبول کروں گی۔ تو دل فگار اپنی معشوقہ دل فریب کی شرط کو پورا کرنے کے لیے ایک ایسے میدان میں جا پہنچتا ہے جہاں پر ہزاروں کی تعداد میں لوگ موجود ہوتے ہیں اور ایک ایسے شخص کو سر عام پھانسی دے رہے ہوتے ہیں جو کہ چوری کا مرتکب ہوتا ہے۔ تو پھانسی دینے سے پہلے جب اس سے اس کی آخری خواہش پوچھی جاتی ہے تو اس کی آنکھوں سے اس وقت چند آنسوں کے قطرے ٹپکتے ہیں۔ تو دل فگار جو ہے، جو اس افسانے کا مرکزی کردار ہے، وہ ان آنسوؤں کو اپنی ہتھیلی پر بڑی حفاظت کے ساتھ اکٹھا کرتا ہے اور اپنی معشوقہ کے شہر یعنی مینو سواد، معشوقہ کے شہر مینو سواد میں چلا جاتا ہے اور معشوقہ کے سامنے پیش ہوتا ہے۔ لیکن دل فریب جو کہ دل فگار کی معشوقہ تھی، وہ ان آنسوؤں کو دنیا کی سب سے بیش قیمت چیز ماننے سے انکار کرتی ہے اور پھر اسے ایک اور موقع دیتی ہے۔ اس کے بعد دل فگار ایک دریا کے کنارے جا پہنچتا ہے۔ اس دریا کے کنارے ایک عورت جو ہے وہ اپنے شوہر کی چتا جو ہے وہ جلا رہی ہوتی ہے، یعنی اس کی لاش کو جلانے کے بعد اس کو گنگا میں بہانے کا بندوبست کر رہی ہوتی ہے۔ تو دل فگار اس جلی ہوئی چتا کی راکھ کو اکٹھا کرتا ہے اور اس اپنی معشوقہ کے سامنے پیش کرتا ہے، اور اس کی معشوقہ اس وقت کہتی ہے، اے عاشق جاں نثار دل فگار، بے شک یہ خاک کیمیا صفت جو تو لایا ہے دنیا کی نہایت بیش قیمت چیز ہے، اور میں تیری صدق کے دل سے ممنون ہوں کہ تو نے ایسا بیش بہا تحفہ مجھے پیش کیا، مگر دنیا میں اس سے بھی زیادہ گراں قدر چیز ہے، جا اسے تلاش کر اور تب میرے پاس آ، میں تہہ دل سے دعا کرتی ہوں کہ خدا تجھے کامیاب کرے۔ دل فگار دوسری بار بھی دل برداشتہ ہو جاتا ہے کہ اس کی معشوقہ کسی بھی طرح راضی ہونے پر آمادہ نہیں ہے، تو پھر وہ دل برداشتہ ہو کر ایک پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ جاتا ہے اور وہاں سے جان دینے کی کوشش کرتا ہے، مگر اسی دوران حضرت خضر علیہ السلام جو ہے وہ اس کے سامنے نمودار ہوتے ہیں اور وہ ان کو ہندوستان جانے کا مشورہ دیتے ہیں۔ تو حضرت خضر کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے دل فگار ہندوستان کے ایک ایسے وسیع و عریض میدان میں داخل ہوتا ہے کہ جہاں پر ہزاروں کی تعداد میں لاشیں پڑی ہوتی ہیں، مگر ان لاشوں میں ایک ایسے شخص بھی موجود ہوتا ہے، ایک ایسا شخص بھی موجود ہوتا ہے جس کے اندر ابھی تھوڑی سی جان باقی ہوتی ہے، اور وہ مرنے کے قریب جو شخص ہوتا ہے وہ اپنے وطن سے محبت اور ملک کی خاطر جان دینے کی جو اس کی کیفیت تھی اس کو بیان کرتا ہے، اور یہ تمام باتیں دل فگار سنتا ہے، اور اسی حالت میں جو ہے وہ شخص دم توڑ دیتا ہے۔ پھر بھی جو دل فگار ہے وہ اس شخص کے، یعنی جو شخص اپنی حالت بیان کرنے کے بعد، اپنے وطن سے محبت کے جذبے کو بیان کرنے کے بعد مر جاتا ہے، اس کے سینے سے چند قطرے جو ہے وہ خون کی اکٹھا کرتا ہے اور اپنی معشوقہ دل فریب کے دربار میں لے کر حاضر ہوتا ہے۔
دل فریب اس سچے محب وطن کے خون کے قطروں کو دیکھتی ہے اور پھر اپنے محبوب دل فگار کو اپنا آقا مان لیتی ہے اور ایک صندوقچہ لانے کو کہتی ہے۔ اس صندوقچے کو تلاش کرنے کے بعد جب دل فریب کے سامنے لایا جاتا ہے تو اس کے اندر ایک تختی لکھی ہوتی ہے۔ اس تختی کے اوپر آب زر سے لکھا ہوتا ہے، وہ آخری قطرہ خون جو وطن کی حفاظت میں گرے دنیا کی سب سے بیش قیمت شے ہے۔ تو افسانے کا جو مرکزی کردار دل فگار ہے وہ اپنی معشوقہ کی شرط کو پوری کرنے کی خاطر بہت سے مسائل کا سامنا کرتا ہے، اپنی جان کی بازی لگاتا ہے، لیکن کامیابی اسی وقت ملتی ہے جب وہ ایک سچے محب وطن سپاہی کے جسم سے نکلنے والے خون کے قطروں کو اپنی معشوقہ کے سامنے پیش کرتا ہے۔ تو اس افسانے کی کہانی سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ پریم چند نے بھی دراصل اس افسانے کے ذریعے انگریزوں سے بغاوت کرتے ہوئے آزادی رائے کے لیے آواز بلند کی ہے۔ جس دور میں یہ افسانہ لکھا گیا اس دور میں ہندوستانی عوام کو انگریزوں نے غلامی کے جال میں جکڑا ہوا تھا اور ان کے خلاف آواز اٹھانا گویا اپنی موت کو دعوت دینے کے برابر تھا، لیکن پریم چند نے اس دور میں بھی انگریز کے خلاف جو ہے افسانہ لکھ کر اور اپنے وطن سے محبت کے جذبے کو اجاگر کر کے اپنے سچے محب وطن ہونے کا ثبوت پیش کیا ہے۔ شکریہ۔